السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ ذرا توجہ کے ساتھ فرقہ غیر مقلد کے مانے جانے عالم شیخ جلال الدین صاحب کی گفتگو سنیں۔ شیخ جلال الدین صاحب نے کس طرح تقلید کی تعریف کی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جال میں کس طرح پھنسے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرقہ غیر مقلدین کے جو لوگ ہیں وہ یہی دعوت چلاتے ہیں اور دن رات یہی بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاتے۔ لیکن جب جلال الدین صاحب سے فون پہ بات ہوئی اور ان سے تقلید کی تعریف معلوم کی گئی تو وہ جو انہوں نے تعریف کی وہ تعریف نہ قرآن سے ثابت کر سکے اور نہ ہی حدیث سے ثابت کر سکے۔ آپ مجھے صرف 3 منٹ دیں، میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہوں گا تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب ابھی تک واضح نہیں ہوا، ابھی تقلید کی تعریف کرنا ہے۔ تو شیخ میں نے آپ کی زبان سے سنا نا کہ تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو وہ تقلید ہے کیا کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے؟ اب غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا، غیر دلیل جی جی قبول، ہاں جی سر، غیر نبی کی بات بلا دلیل ماننا یہ تقلید ہے، برابر؟ جی 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 کدھر لکھا ہے یہ؟ کدھر لکھا ہے؟ یہ تمام اصول کی کتابوں میں المستثنیٰ ہے اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ جو کتابیں لکھی ہے یہ نبی نے یا غیر نبی نے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں شیخ؟ فضول باتیں نہیں، فضول باتیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، فضول باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، واللہ کوئی نہیں نا، آپ واضح کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ فضول بات کر رہے ہیں۔ شیخ آپ عالم نے کیا ہے تو وہ تعریف کس نے کیا ہے، تو تعریف کس نے کیا ہے، یہ تعریف آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تعریف کس نے کیا ہے؟ شیخ آپ مان رہے ہو یا نہیں یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں، تعریف مانتے ہیں نا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ مانتے ہیں تو یہ تعریف نبی کی ہے یا غیر نبی کی؟ یہ تعریف جو ہے حدیث کی روشنی میں جن لوگوں نے کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے انہوں نے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس کی روشنی میں کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، مثلا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو معبود بنا لیا ہے، پوچھا گیا۔ شیخ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے۔ یا اللہ، کون سی کتاب کی حدیث ہے شیخ؟ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ واسطے تھوڑا غور تو کریں کہ آپ کیا بول جاتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث پوری کی پوری پڑھوں آپ کو، آپ پاگل تو نہیں ہے؟ آپ حدیث پوری کی پڑھو، لکھو حدیث، لکھو پوری۔ حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی 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 لکھو 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 حدیث کو لکھو۔ میں جی شیخ۔ عن حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب۔ شیخ بہت زیادہ اسپیڈ ہو رہی، تھوڑا سلو کیجیے نا۔ ہاں لکھو۔ شیخ فرمائیے۔ عن حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وفی عنقی صلیب من ذهب۔ جی جی شیخ۔ فقال یا علی جی اقرأ انت هذا الوطن، جی وسمعته يقرأ في سورة براءة، جی 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 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، جی 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 فقال اما انهم جی لم يكونوا يعبدونهم جی ولكنهم كانوا اذا جی 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 شیخ میں سمجھا ماشاء اللہ۔ حلوا عليهم شيئا حلوا، حرموا عليهم شيئا حرموا۔ جی شیخ مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کا وہ بیان مجھے آپ کا یاد آ گیا جس میں آپ نے یہ پوری حدیث سنائی ہے، جزاک اللہ۔ تو شیخ یہ جو تعریف ہے ماشاء اللہ جو حدیث کی روشنی میں کی ہے، یہ نبی نے کی ہے یا غیر نبی نے کی ہے؟ وہ علماء نے کی ہے۔ علماء نے کی ہے نا، تو علماء کی بات جو ہے یہ تقلید، اس کا ماننا تقلید ہے یا پھر تحقیق ہے، کیا ہے؟ دیکھو یہ سب فضول باتیں مت کیجیے آپ، یہ پاگل پنے کی بات ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں شیخ، یہ پاگل پنا ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ بتائیے، علمی انداز سے بات کر رہے ہیں، یہ علم ہے؟ اب اگر آپ یہ گھوٹالا ہے۔ شیخ اگر آپ کا سامنا پاگلوں سے ہوتا ہو تو آپ یہ جتنی تعریف ہے جو ہوتی ہے، اب دیکھیے اصول حدیث بتائیے آپ، صحیح حدیث، اب کوئی یہ کہے کہ یہ تعریف نبی نے کی ہے یا یہ تعریف جو ہے کسی صحابی نے کی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ یہ تو آپ کے ذمہ قرض ہے، ہمارا کیا جواب ہے؟ ہم تو اعلانیہ مقلد ہیں، اندھے مقلد تھوڑی نا ہے، یا چھپ چھپ کے یہ کرتے ہیں۔ یہ تقلید تو آپ کو مبارک ہو گئی، یہ تقلید آپ کو مبارک ہو۔ ہم اعلانیہ مقلد ہیں، ہم چھپ یہ تقلید آپ کو مبارک ہو۔
جی جی تو تقلید آپ کو مبارک ہو. جی میں یہی حقائق آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تقلید ارے کچھ حقیقت نہیں, حقیقت کا مطلب سمجھتے ہیں. دیکھیے تقلید اور حقیقت میں فرق ہے. فرما دیجیے آپ کیا ہے. تقلید حق ہوتا ہے, جس کو آدمی جو ہے جی ہاں ہاں ایک دم قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کہتے ہیں حق. جی ہاں اور تقلید اسی طرح نبی کی بات کو بلا دلیل کو کوئی آدمی مان لے. جی بلا دلیل کو مان لے. صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ائمہ نے کہا یہ ہمارا اشتہاد ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی آپ نے جو تعریف میرے سامنے حدیث کی تھی یہ صحیح حق ہے یا پھر تقلیدی تعریف ہے یا حق تعریف؟ کون سی تعریف؟ ابھی جو آپ نے ہمارے سامنے تقلید کی تعریف کی نا, پھر جس کو آپ نے مزین کیا دلیل کے ذریعے سے, وہ تقلیدی تعریف ہے یا حق تعریف ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے شیخ, کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے, کیا لکھا ہے. آپ ماتم کرنا آتا ہے تو آپ ماتم کر لیجیے, لیکن میں تو آپ سے حقائق. سامعین کرام, دیکھا آپ نے کس طرح انہوں نے فون کٹ کر دیا, صرف اس بنیاد پر کہ یہ ایک صحیح بات کو چھپا رہے ہیں اور غلط بات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صاف اور کلیئر بات ہے, اگر آپ نے ہماری بات غور سے سنی ہوگی, ہماری جو گفتگو ہے اس کو آپ نے صحیح سے سنا ہوگا, تو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ جلال الدین صاحب کا تعلق اگرچہ ایسے فرقے سے ہے جس کا یہ ماننا ہے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے, لیکن حقیقت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ تقلید میں مبتلا ہے اور کس طریقے سے اندھی تقلید میں مبتلا ہے. تقلید ہی نہیں بلکہ اندھی تقلید میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص شرعی تقلید کا منکر ہوتا ہے وہ اندھی تقلید کا شکار ضرور بالضرور ہو جایا کرتا ہے.